बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास बंदा आ गया, उसने कहा पुराना बुखार है, जाता कोई नहीं। बाबा साहब ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फूंक मारी, बंदा कहता बैठे बैठे मेरा बुखार उतर गया। उसने गांव जाके ऐलान कर दिया, जिसका नहीं उतरता सारे ही आ जाओ। रश हो गया, फूकें बड़ी निकली, शिफा कोई नहीं। लोगों ने पकड़ के फैंटी लगाई। मैं कहा इतनी इतनी दूर से आए हैं और तू अल्लाह के बंदे राम एक को भी नहीं आया। तो बाबा साहब के पास आ गया, कहने लगा सूरत इखलास दो हैं कि एक ही है? बाबा साहब कहने लगे बेटे एक ही है। हजरत जी आप फूंक मारे तो बैठे बैठे बुखार उतर जाए, मैंने 100 दफा पढ़ी है, 100 फूके मारी है, एक का भी नहीं निकला। आप कोई और वाली पढ़ते हैं? आप फरमाने लगे सूरत इखलास एक ही है, पर मुंह भी तो फरीदुद्दीन का चाहिए ना, मुंह भी तो। फरमाया मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है, मैंने कभी गीबत नहीं की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी हराम नहीं खाया, मैंने कभी अपनी जुबान से किसी का दिल नहीं दुखाया। फरमाया मैंने इस जुबान में ताकत पैदा की है, फिर जब कुरान का नूर आया है तो अल्लाह ने तासीर बना दी है, फिर अल्लाह ने असर पैदा कर दी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के ना एक बड़े मंजूर नजर खलीफा हुए जिनका नाम था जमालुद्दीन हाशमी। ये इतने महबूब थे बाबा साहब को कि बाबा साहब ना इनकी वजह से इनके गांव रहे 3 साल जाके हांसा में, बड़े महबूब थे। बाबा साहब किसी को खिलाफतनामा देते तो कहते मेरे जमाल से साइन करा लो। तो बाबा जमालुद्दीन लाडले थे ना, तो लाडले भी लाडली होते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि लाडलों की आजमाइशें भी ज्यादा आती हैं। कहते साइन करा लो, तो वो लेके जाते इजाजतनामा, तो कई दफा हजरत जमालुद्दीन पकड़ के फाड़ देते। लोग आगे कहते बाबा साहब उन्होंने तो फाड़ दिया है। फरमाया जिसको जमालुद्दीन फाड़ दे फरीदुद्दीन सिया नहीं करता। खत्म हो गई बात, फाड़ दिया तो छुट्टी करो। बड़ा प्यार था उनसे। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मिलने आए। मैं मजमून समझा रहा हूँ आपको, मेरी बात पे तवज्जो करना। उनकी नजर पड़ी हजरत जमालुद्दीन हाशमी पे, तो उन्हें यह दरवेश बड़ा पसंद आया। मुल्तान शरीफ जाके खत लिखा, कहने लगे बाबा साहब मेरे सारे मुरीद और खलीफे ले लें, ये जमालुद्दीन मुझे दे दें। तो बाबा साहब ने ना एक लाइन ऊपर खींची एक नीचे खींची और बड़ा मजेदार जुमला लिखा। कहने लगे बहाउद्दीन कमाल करते हो, कोई अपना जमाल भी किसी को देता है, कोई अपना जमाल भी किसी को देता है, ये तो नहीं ना हो सकता, ये मेरा जमाल है। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कुर्बानी कशिश डाली। तो एक दिन हजरत जमालुद्दीन हाशमी कहने लगे बाबा साहब से, हुजूर मेरा दिल करता है मुल्तान शरीफ जाने को। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की, मेरा दिल करता है मुल्तान शरीफ जाने को। तो बाबा साहब समझ गए, कहने लगे वहां क्या है, क्या है वहां, कोई कारोबार है, रिश्तेदारी है, ताल्लुक है? अर्ज की हुजूर नहीं, मैं फिर का बंदा नवाज, आप जानते तो हैं, मेरा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया से मिलने को दिल है। आपने फरमाया वो मेरे भी दोस्त है, मुझे इतराज कोई नहीं था, पर जिस तरह तू जा रहा है जा फिर उधर ही जाना, और गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। एक दर पढ़िए मुहकम पढ़िए तो फिर एक दे ही होके मरिए। ये याद रखना, ये जो मिजाज बन गया ना, बाबा मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ना बड़े दरवेश बुजुर्ग थे। दरवेश सख्त जुमला नहीं कहते, पर बाबा साहब ने भी ना एक सख्त जुमला कहा है। उन्होंने कहा नवे नवे ना यार बनाइए। मियां साहब कमीना यार छड़िया जी, तुझे तो सादे बंदे हो, इतना सख्त जुमला एवं नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने लोग का इतना सख्त जुमला कह दिए। कहा जाओ चले जाओ। हजरत जमालुद्दीन कहते मैं वहां से निकला, लेकिन पता नहीं दिल पे क्या बोझ पड़ा, ना वहां जा सका ना यहाँ का रह सका। बड़ा मेरा नाम था, लेकिन दरवाज़ा महबूब से जुदा हुआ तो अब कोई पूछने भी नहीं आता। इतनी खस्ता हाली हुई, एक कोने में बैठ गए, मक्खियाँ भिनकती हैं, हाल बड़ा बुरा है। एक ताजर बाबा साहब के पास साल के बाद आता था, तवज्जो है ना मेरी बात पर आप हजरात, साल के बाद आता था। इस साल जब वो आया ना, उसने लोगों से पूछा जमालुद्दीन कहाँ है? उन्होंने कहा जनाब क्या बताएं आपको, ये मामला हुआ है, आजकल बाबा साहब अलैहिर्रहमा नाराज हैं। उसने ना रात हजरत बाबा साहब की खिदमत में बैठना था, बैठा तो बाबा साहब के पैर दबाने लगा। ख्वाहिश थी कि मैं जमालुद्दीन की सिफारिश करूंगा
پیر دباتے دباتے جب رات بیت گئی تو بابا صاحب مسکرائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہوئے تو کہنے لگے جمال الدین کی بات کرنا چاہتے ہو؟ کرو۔ عرض کی بندہ نواز پتہ ہے تو پھر بیچارے کو معاف کر دے، درگزر فرمائے۔ کہا یار اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی، وہ دائیں بائیں جاتا پھرتا ہے، وہ دائیں بائیں بھاگتا ہے، اس نے خیال ہی نہیں کیا، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس کو چاہیے تھا ایسا کرتا، کبھی ادھر نکل جاتا ہے۔ اچھا جاؤ، اسے کہا آ جائے، میں نے اسے معاف کیا۔ بابا صاحب درس دیتے تھے، عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس دیتے تھے۔ کس بات کا؟ بول کے بتائیے۔ بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ تو درویش کا فتویٰ ہے نا، منافق بھی نہیں کہا، گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا۔ بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کو لے آؤ، عصر کے بعد درس قرآن ہو رہا تھا، سامنے آ کے حضرت جمال الدین ہانسوی غسل کر کے امامہ باندھ کے کھڑے ہوئے، پر اب وہ چہرہ نہیں رہا، اب وہ رونق نہیں رہی، اب وہ رنگ ڈھنگ نہیں رہا۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یوں نظر اٹھائی، کیا کریں رب کے بندوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا۔ اب تو لاجپال پیر سے لاجپالی کرانے کے لیے بھی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اب تو آپ بڑی پجاروں میں جائیں تو لاجپالی شروع ہو جاتی ہے، اللہ ماشاءاللہ، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، سارے کام کرنے کے لیے آگے نکلنا پڑتا ہے۔ بابا صاحب نے دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے جملہ بڑا شاندار کہا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ بابا صاحب راضی ہوئے، ایک بزم سجی اور اس بزم کے مہمان بھی آنسو تھے اور میزبان بھی آنسو تھے، قدموں سے لگے حضرت جمال الدین اور پھر رو کے کہنے لگے، بندہ نواز راضی ہو تو دعا کرو میں رضا میں مر جاؤں، میں رضا میں مر جاؤں، مجھے اب دوبارہ ناراضگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ بڑے نصیبوں والے تھے، جب جنازہ اٹھا تو حضرت بابا صاحب نے کندھا بھی دیا اور پھر حضرت نے نماز جنازہ بھی پڑھ دی۔ یہ جو تھوڑا سا بندہ دائیں بائیں نکلتا ہے نا، تھوڑا سا، یہ پسند نہیں ہوتا، یاد رکھنا، یہ جو ہلکا سا ادھر ادھر جاتا ہے نا، یہ نہیں مزہ دیتا، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک در پڑھیے تے محکم پڑھیے تے ایک دے ہی ہو کے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے، ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا، اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے، وانگ کمینے الو کا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو، جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا۔ لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، باتیں نہیں بھانے کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے، میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں، آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لو محبت والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلان جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، دیکھو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا، جے نہ ملیا تو واپس آ گیا، ختم ہو گئی بات۔ اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ فنتیں کرتا پھرے؟ وہ مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں، جگہ جگہ جائیں، کوئی مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا۔ وہ شاہ عبد العزیز دبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے، بیٹا مہینہ 1.5 مہینہ رہو، کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا۔ آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے، اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے، وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں، چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے۔ اس طرح کر کے نا، اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات،
ਤੈਅ ਜੋ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ अपनी तोड़ निभा लेंदे, कहा कि किसी अब जगह जगह ना देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है, पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाए, चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी है, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे वो इल्म बास करी हो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वो हार जाते हैं। सीधे साधे जो इतनी बहस नहीं करते। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता था। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया, आए, कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालो। कहने लगे दे तो देता पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है, बुल्ले शाह ओदी ओ जाने। हाँ सानू अपनी तोड़ निभा लेंगे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ न देना। वो शख्स कहने लगा कि डूब के मर जाओगे, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। तो कहने लगा वो सादा आदमी था, कहता इस मसले का बाबे फरीद को नहीं सी पता, उस गल क्यों की थी सी? उसको नहीं पता था कि डूब के मर जाऊंगा, उसको कहना चाहिए था पाबंद कर, जाओ उसे जाके बता मरने लगा है तेरा मुरीद, जाओ उसे जाके बता, उसे क्या मरने लगा है, उसने वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा, अब जाओ उसे जाके बता। अल्लाह अकबर। हजरत खिजर ने जाके बाबा साहब को बताया तो बाबा साहब फौरन पहुंचे, उसको हाथ दिया, अल्लाह अकबर कहा तो बाहर निकाल लिया। फिर बाबा साहब ने कहा यार सीने से लग जा, ये तो गिरा नहीं था दरिया में, तुझे गिराया गया था, ये तुझे गिराया गया था, ये तुझे जरा ना आजमाना चाह रहे थे। आजमाना जे महबूब बुलावे एकदम एकदम, यानी ऐसे उसने कहा कि आ जा फटाफट। उसने ये नहीं कहा टाइम हो तो वक्त हो, जे महबूब बुलावे एकदम। फिर सिर नू पैर बनाइए, सिर नू पैर बनाइए, वो सिर मंगे ते सिर दे दइए, ते कदे भी देर न लाइए, यार दा कदे भी गिला न करिए, भावा सैक दे मर जाइए, सजना याद लाइए ना, ते जे लाइए ते फिर तोड़ निभाइए। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई मैं नबी पाक का गुलाम हूँ, चेहरा मेरा किसी और की तरह का है, मैं अली गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम है। कच्ची बातें यार कच्चे लोग करते हैं, एक कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पर मेरा ना झूठ के बगैर मेरी दुकान कोई नहीं चलती, वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा नहीं चलती तो, पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर, छोड़ नहीं चलती तो ना चले, बुल्ले शाह दी हो जा रही नहीं तो ना सही। बात हो गई है मेरे भाई, आप अजीब बात करते, नहीं चलती तो ना चले, लेकिन हुजूर ने कहा झूठ नहीं बोलना तो लिहाजा खत्म हो गई बात। मुसलमान रहो तो फिर मरते दम तक बोलिए। ये क्या बात हुई, कच्ची बातें करना, कमजोर बातें करना, छोटी छोटी बातें करना, मैं शुरू कर रहा हूँ कल से नेक हो जाऊंगा, परसों से। वो अल्लाह रसूल को तारीखें दे रहे, छोटी बातें कर रहा है, तू मजबूत बात कर भाई। कलमा पढ़ लिया तो लिहाजा पढ़ लिया, गुलामी कर ली तो लिहाजा कर ली, अब नबी पाक के वफादार हो गए तो लिहाजा हो गए। सबसे बड़ा हौसला ना सूफिया का होता है। सूफी भी कहते हैं कि मुर्शद एक बनाना, चलो फैज जहां से भी मिलेगा अपने पीर का सदका ही मिलेगा। उसकी दलील मेरे असा फरमाया करते थे, बाप एक होता है, चलो चाचे तो 15 भी हो सकते हैं, लेकिन वालिद तवज्जो है मेरी बात पर। एक बात आपको सुनानी है, जरा थोड़ी गौर करें, जो लोग तरीकत के रास्ते के मुसाफिर हैं ना उनको जरा जल्दी समझ आएगी इस बात। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे और जमालुद्दीन हासवी। बाबा साहब को मुरीद से बड़ा प्यार हो गया। वो हांसा के रहने वाले बाबा साहब पाक पतन के, तो वो बेचारे अकेले भाई थे, वालिद भी फौत हो गया तो माँ बूढ़ी थी। बाबा साहब ने उनसे कहा कि तू पाक पतन आ जा। कहने लगे हुजूर माँ नहीं इजाजत देती, अगर आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। तो बाबा साहब फरमाने लगे अगर नबी पाक ने वैस करने को बुलाया होता तो मैं भी तुझे बुला लेता, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नहीं बुलाया तो लिहाजा मैं तुझे भी नहीं बुलाता।
لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے۔ ہن بھی پیٹوں جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید پجارو والا ہونا چاہیے۔ اگر ہی وہ تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے۔ چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں۔ ماڑا آئے تو انہوں کہنے تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے، ہاں تو کدھر آ گئے؟ تگڑا آئے تو انہوں کہتے ہیں تو بڑی لیٹ آیا، تو راتی خواب بھی آیا سویرے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ شہنشاہی بھی جاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی جاری ہے، شہنشاہی بھی جاری۔ میرے بھائی سنیں، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے۔ 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا، 3 سال۔ والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئی، لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے تھے۔ حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے، بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین آنسوی پسند آ گئے۔ انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لینے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دیں۔ تو بابا صاحب نے جواب میں ایک جملہ کا اور بڑا شاندار کہا، کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین آنسوی کے دل پہ۔ تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین آنسوی آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا۔ محبت میں شراکت داری نہیں قبول نہ، باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لی؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کی؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین آنسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا۔ 3 سال ہو گئے معافی مانگتے، پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے جمال الدین، جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا۔ کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا، وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ تو کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائیں۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین آنسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے۔ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کرے، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات
हुजूर ने आते पूछा, उमर क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रात पढ़ रहा हूँ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई अल्लाह की किताब। नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत उमर कहते हैं कभी मुझसे नाराज नहीं हुए, पर आज हुजूर नाराज हो गए, चेहरे पे जलाल आया। और महबूब करीम ने फरमाया, उमर मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आज हजरत मूसा हयात ज़ाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ के मेरी फरमा बरदारी कर, और तो उनकी किताब पढ़ रहा है, उनकी किताब। मुसलमान को किसी और तरफ निकलने की इजाजत, यहाँ तो घर में भूख हो ना तो बंदा पड़ोसी के घर सालन लेने जाए, और अगर हर चीज तुझे अपने घर मिले, हर खैर तुझे मिले, फिर तू दाएं बाएं क्यों जाए, किस लिए जाए? थोड़ा सा अपने अंदर इस्तकामत पैदा करें, दीन की तहजीब को बचाएं। हमने सारी सुन्नतें क्या अदा करनी है मेरे भाई? एक मिसवाक है ना, हमारे घरों से वो भी रुखसत हो गई। इमाम शौरानी फरमाया करते थे, जिस घर में मिसवाक हो अल्लाह के फरिश्ते उस घर का दीदार करने आते हैं। उसकी जगह भी टूथपेस्ट आ गया, अगर अंग्रेजी का लफ्ज है ना तो अच्छा लगता है, जरा लोगों को पता चलता है VIP हो गए सारे। खुदा का खौफ करे, अपने दीन के साथ अपने आप को वाबस्ता करे, रूह के मुसलमान बने, जुबान के मुसलमान बने। एक हिंदू ने ना किताब लिखी है हुजूर अलैहिस्सलाम के सीरत मुबारक पर। हिंदू ने, वो हिंदू कहता है कि मैंने ना अजीब मंजर देखा है अरब के लोगों का। हिंदुओं ने ना बड़ा खूबसूरत मेरे महबूब के बारे में लिखा है। एक हिंदू ने जब हुजूर की सीरत पर किताब लिखी तो कुछ लोगों ने कुछ अशार लिखे, तो लोगों ने कहा तू हिंदू होके हुजूर पे लिखता है, हिंदू होके। उसने बड़ा अजीब जुमला कहा, कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे। और फिर कहने लगा नामो नसब से अगरचे हिंदू हूँ, पर कमली वाले मैं तेरा साधु हूँ, कमली वाले मैं तेरा साधु, मैं तो साथ दीवाना हूँ या रसूलल्लाह आपका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लोग लिखते हैं, वो कहते वो मुहब्बत से नहीं लिख रहा, वो समझ ले कि एक आलमी तजिया निकाल रहा है तो एक तजिया दे रहा है। कहता मैंने दो किस्म के अरब देखे, दो किस्म के। एक अरब मैंने वो देखे जो इतने अना परस्त है, इतने खुद गर्ज है, इतने अपने जात के बुत में उलझे हुए कि वो एक हौज पे अपने घोड़ों को पानी पिलाने गए, 10, 15, 20 घोड़ों को पानी पिलाने गए हैं, तो झगड़ा हो गया, पहले मैंने पिलाना है, मैं बड़ा चौधरी हूँ। उसने कहा नहीं मैं तुझसे बड़ा हूँ, पहले मैंने पिलाना है। इस पे झगड़ा हुआ। वो गैर जानिबदार तज्जिया निगार कहता है इस पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कत्ल हुए, इतने कत्ल हुए कि ये कत्ल नस्लों तक चले, नस्लों तक ये कत्ल आगे बढ़े। वो कहता है कि मैंने वो अरब देखे। और फिर कुछ अरसे के बाद मक्के और मदीने में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आए। कहता फिर उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग भी देखा, उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग, वो जो घोड़े को पानी पिलाने पर लड़ रहे थे, आज मैंने देखा कि एक जंग के मौके पर 3 सहाबा या 7 सहाबा जख्मी पड़े, जख्मों से चूर है। एक आदमी पानी का प्याला लेके आया, एक को कहा पानी पी लो, जख्मी हो, शदीद जख्मी हो, नज़ा का आलम है, थोड़ी देर में हो सकता है शहादत नसीब हो, पी लो। कल जो घोड़े को कहा पहले मैंने पिलाना है, मैंने पिलाना है, आज वही कौम मैंने अजीब रंग देखा, कहा पानी पी लो। तो कहने लगा यार मैं थोड़ा जख्मी हूँ, ये जो मेरे साथ लेटा है ये ज्यादा जख्मी है, पहले उसको पिला दे, मेरे भाई का भला हो जाए। कहता पानी लेके उसके पास पहुंचे, उसको कहा तू पी ले। तो वो कहने लगा नहीं मैं जख्मी जरूर हूँ पर जवान हूँ, ये मेरे साथ जो सहाबी लेटे हैं ये जख्मी भी हैं बूढ़े भी हैं, उनको पहले पिला। मैं बात करता मैं तीसरे के पास गया तो उसने कहा नहीं यार चौथे को पिला, वो जख्मी भी है बीमार भी है, उसे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा 5वें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार 6ठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं 6ठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो 5 इस रसूल का कलमा पढ़ते थे, मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूँ, तो मुझे ना पिला 7वें को पिला। कहते उसके करीब गया और मैंने वो मंजर देखा कि वो कहने लगा नहीं अगर वो 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मैंने भी नबी पाक से तरबियत ली है, तू पहले के पास जा। कहते मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो रूह परवास कर गई,
میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا. میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا. کہتے ہیں ساتوں کے ساتوں وصال کر گئے, پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے, روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے. یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں, جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی. حالات بدل میرے بھائی. ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا. حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا, درے مارتے. بی بی کہتی ہے عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے, پھر پانی منگاتے, پانی پی کے پھر مارتے. یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا. یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا, لونڈی کو دروں سے مارتے. وہی عمر کلمہ پڑھ گئے. اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی, پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے, الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی, امیر المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, چہرے پہ نقاب پہنا, کنز الاموال میں روایت موجود. وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں, وہی عمر. انقلاب آ گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے. افلا غلام ساتھ تھا, کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی. بی بی تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ کہنے دوڑ جاؤ. کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤ؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں. ابھی ایک جماعت آ گئی, مجھے بتاؤ میں حل کروں گا. پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے, مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے, کس کس کو بتائیں. یہ بھی کہنے لگی جا دوڑ جا. درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا. آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا. ان کی غلطی یہ ہے میں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی. اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا. عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا, وہ آیا ہی نہیں. میری غریب روئی کے بچے ساری رات بھوک سے روتے, وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی, آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں, پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے, اور بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دے. صبروں کا دروک محمد جس کا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے, پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی سوچ, اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے. 60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے پہ. غلام کہتا حضور مجھے دے دے, اور میں پتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. پھر حضرت عمر لائے. پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں, میری بیویاں تھیں, میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا, تو بیٹھ گئی. عمر کہتے میں نے آگ جلائی. آگ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی, پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا. پھر دین تیرے لفظوں میں, جملوں میں, تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گونتے, داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی.
پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے، پھر سالن پکایا، پھر عمر نے دسترخوان بچھایا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا، پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے، کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے، بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی، عمر سے ناراض تو نہیں ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے، آپ کیا باپ؟ پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا، پھر فاروق اعظم سیر میں بیٹھ گئے، ان کو ہنساتے رہے۔ غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں؟ پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ ہی خبر کر دیتی۔ بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی، میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں، میں کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے، میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے، میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں، پر میں اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں کر دوں گی۔ حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا، فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں، تو نے دیکھا نہیں تھا یا تیری دعا مقبول ہو گئی؟ تو بی بی کہنے لگی آپ کے سامنے اتنی جلی کبھی سنائی؟ فرمایا بس ایک وعدہ کر، اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا، وہاں بھی سوال شرط یہ ہے تیرا دل کتنا مسلمان ہے؟ ہمارا یہ حال ہے، ہم جملوں کے مسلمان، لفظوں کے مسلمان، ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لا کے 2-4 رکھتے بھی پڑھ لیتے، پر دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں نا کتنے اعلیٰ لفظ ہے حدیث میں، نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومن ہی نہیں مانتا۔ صحابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے تھے کسے، تو حضور نے دوسرے بار پھر کہہ دیا، فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومن نہیں مانتا۔ تیسرا جملہ پوچھنے لگے تھے، حضور نے پھر بول دیا، فرمایا میں نہیں مومن مانتا۔ حضور کسے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے گا۔ 3 دفعہ حضور نے کہا میں مومن ہی نہیں مانتا، اتنی مرضی تسبیح پڑھے نہ مرضی رب کہے۔ میرے بھائی یاد رکھے رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے، ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے، ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے، میں غریب، حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ گائے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شریف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو اجے میرا محبوب نہیں بیٹھا، پتہ نہیں نا تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا، وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے، رکھتے ہیں نا آپ چارہ ڈالنے کے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جو اپنے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6 بار دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گربان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی، اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، میرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی، اس طرح جھگڑا ہوا، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے میں دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ میں نے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے
کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی دعوت دے دینا، باقی صبح شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے. اللہ. وہ کہنے لگا چلے بھی میرے ساتھ خط بندگی کر لیں. آج کل ہم اسلام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط. قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو وہ اسٹاف کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6 لاکھ دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا میری بیٹیوں کو روانہ کر. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچے. فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا. جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12,000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ. 12,000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آگے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دے اس عیسائی کو ڈبل دے اور جائے کام کرے. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگاؤ، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا. مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے یا تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12,000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہیں. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھے جان نہیں چھڑائی. انہوں نے وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے. حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، اور یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی. تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو خاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان ہے.